نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. چھوٹا سا ایک ملفوظ ہے جس میں غیبت کا علاج حضرت نے بیان فرمایا. اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آج معاشرے کے ہر طبقے میں پایا جاتا ہے. بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جسے انسان گناہ سمجھتا بھی ہے اور گناہ سمجھ کر دل میں اسے برا بھی جانتا ہے، اور جب کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، تو دل میں ندامت پشیمانی آتی ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور آدمی اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے. اسی طرح سے گناہوں میں بعض گناہ تو وہ ہیں کہ جس میں انسان اپنے اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جس میں حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے اور حق خلق بھی، مخلوق کا حق بھی ضائع ہوتا ہے. جس گناہ میں انسان اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے اس میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، معاملہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن جس معاملے میں مخلوق کے حق کو ضائع کیا، اب وہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ جب تک مخلوق سے معافی نہ مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. تو غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس میں حق اللہ کو بھی آدمی ضائع کرتا ہے اور حق الناس کو بھی انسان ضائع کرتا ہے، مخلوق کے حق کو بھی ضائع کرتا ہے. کسی انسان کی غیبت کی، اور غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی ایسی بات کو نقل کرنا کہ جسے وہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے کو بتایا جائے، اپنی بات کی تشہیر نہیں چاہتا، پھیلانا نہیں چاہتا. بہت سی باتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، آدمی نہیں چاہتا کہ میری کوئی بات کہیں پہ نقل کی جائے، کہیں پر میرا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے. تو ایسی بات کو دوسروں کے سامنے کرنا یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں اضافہ کر دیا، صحابہ نے پوچھا، جب سوال کیا کہ آپ نے غیبت کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کی، تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اگر اس میں کوئی اضافہ کر دے، یعنی اپنی طرف سے کچھ نمک مرچ لگا دیا، اضافہ کر دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہتان ہے. اور یہ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور آج ہوتا یہی ہے کہ اکثر جو ہے غیر کا تذکرہ وہ ہماری زبانوں پہ عام ہوتا ہے، زباں زد عام، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی خوبی کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ یہ خوبی کا کام نہیں ہے، یہ تو ایک بوجھ ایسا اپنے اوپر لاد رہا ہے کہ اس بوجھ کو ہلکا کیسے کرے گا، کیونکہ نامعلوم زندگی میں کس کس کی غیبتیں کی ہیں. اب وہ جب تک ان سے معافی نہ مانگے معاملہ صاف کیسے ہو. تو اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ جس معاملے میں کسی انسان کا حق ضائع ہوتا ہو وہ بہت نازک معاملہ ہے، اس کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے. اور احتیاط یہی ہے کہ آدمی غیر کے تذکرے سے بچے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی غیر کا تذکرہ ہی نہ کرو. جب کبھی غیر کا تذکرہ کرو گے تو ضرور کسی نہ کسی خرابی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے غیر کے تذکرے ہی سے بچو. فائدہ بھی کیا ہے؟
کسی انسان کے اندر اگر کوئی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کل وہ اپنے عمل کا خود اللہ کو جواب دے گا. لیکن ہم اس کی کسی بات کی تشہیر کریں، لوگوں کے سامنے ذکر کریں کہ فلاں ایسا، فلاں نے یہ بات کہی، ایسے کہی، ویسے کہی، تو ظاہر ہے کہ ہم گنہگار ہو جائیں گے. تو کسی اور کے لیے ہم اپنے اوپر بوجھ کیوں لاتے ہیں، اپنے وزن کو کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس لیے آدمی ہلکا پھلکا رہے، کسی غیر کا تذکرہ ہی نہ کرے. رہی یہ بات کہ بولنے کی عادت ہے، زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے، تو زیادہ بولنے کی جو عادت ہے تو پہلی بات تو سوچ کر بولنا چاہیے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. اللہ نے اتنا تو عقل و شعور دیا ہے. اور اس کی آسان سی تعریف یہ بیان کی بزرگوں نے کہ جو ضرورت کا کلام ہے وہ کرے، جو بلا ضرورت کے کلام نہ کرے. اور ضرورت وہ ہے جس کے بغیر کام نہ چلے، ضرورت کا کلام کرے. اب سوچتا رہے کہ یہ ضروری ہے تو کر لے اور غیر ضروری ہے تو چھوڑ دے. اور جہاں پر کسی بھائی مسلمان کی کوئی ایسی بات ذکر آتی ہو تو وہاں پر یہ سوچ لے کہ اگر میری کوئی ایسی بات ہوتی، کیا کوئی اسے نقل کرتا، کیا میں اسے پسند کرتا؟ تو جب میں اپنی بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی بات کہیں پہ نقل کی جائے، تو پھر مجھے بھی کسی کی بات آگے نقل نہیں کرنی چاہیے. یہ اس کا ایک معیار ہے کہ کون سی بات آگے کہنی چاہیے، کون سی بات آگے نہیں کہنی چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ غیبت کو آج انسان گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. اور جب گناہ نہیں سمجھ رہا تو پھر توبہ کی توفیق کس طرح سے ہو؟ اور غیبت کی کس وجہ سے جاتی ہے؟ غیبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ دوسرے کی کوئی ہمیں خامی نظر آتی ہے، کوئی کوتاہی اس کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ کوتاہی جب نظر آتی ہے ہم اس کوتاہی کو دوسروں کے سامنے نقل کرنے لگتے ہیں. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دوسرے کے اندر تمہیں کوئی ایک کوتاہی اگر نظر آتی ہے تو تم اپنے اندر سوچو کہ میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں. اس کے اندر اگر ایک کوتاہی ہے تو میرے اندر تو 10 کوتاہیاں ہیں. تو جب اپنی 10 خامیوں پہ نظر پڑے گی تو اس کی ایک کوتاہی کوئی بڑی کوتاہی معلوم نہیں ہوگی، اور اس کی کوئی حقارت دل کے اندر نہیں آئے گی کہ اگر وہ ایک غلطی کے اندر مبتلا ہے، میں تو 10 غلطیوں کے اندر مبتلا ہوں، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی برائی کروں، میں اس کا کہیں پہ ذکر کروں؟ تو فوراً اپنی غلطیوں پہ نظر لے جانی چاہیے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر انسان کی نظر نہیں ہوتی، تو پھر وہ تذکرہ غیر میں لگا رہتا ہے. جس انسان کو اپنی فکر ہو، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کے اپنے پیٹ میں درد ہو اسے کسی دوسرے کی نزلہ زکام کی فکر نہیں ہوتی، اسے تو اپنے پیٹ کی فکر ہے کہ میرے پیٹ کا درد صحیح ہو جائے. پھر وہ دوسرے کے نزلہ زکام کی کیوں فکر کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ اگر کسی کی خرابی کوئی نظر آئے تو اپنی کوتاہی کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کوتاہی ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اس بات کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے. تو آج یہ جو زبان سے نکلا ہوا قول ہے اور یہ لکھا بھی جا رہا ہے، تو کل کیا اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا؟ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، سرخرو ہو جاؤں گا؟ اگر اتنا بھی انسان سوچ لے کہ اللہ کو جواب دہ ہوں، تو اندر سے یہی جواب آتا ہے کہ تو جواب دہ ہے، اللہ کے سامنے کامیاب نہیں ہوگا، تو پھر کبھی بھی ایسی بات انسان کی زبان سے نہ نکلے. اور یہ غیبت ایک ایسا مرض ہے کہ یہ غیبت صرف غیبت کی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ بہت سے امراض کو جنم دیتا ہے، بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے. اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دینے والی ماں ہے کہ جب کسی دوسرے کی غیبت کی، اسے پتہ چلا کہ اچھا اس نے میری غیبت کی ہے، اب اس کے دل میں عداوت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، اب وہ اس سے بڑھ کر اس کی برائیاں کرنے لگا. یہ دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، حسد کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پہ ہو جاتے ہیں. اور بات کہاں سے چلتی ہے؟ غیبت سے چلتی ہے، تذکرہ غیر سے چلتی ہے، اور وہ باتیں بڑھتے بڑھتے نامعلوم کہاں تک پہنچ جاتی ہیں. اور بعض اوقات اس کے اندر
کبھی کسی کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی انسان کسی جادو ٹونے کا سہارا لینے لگتا ہے، نہ معلوم کن کن خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ صرف غیبت کی وجہ سے. تو غیبت بھی صرف غیبت کی حد تک محدود نہیں رہتی، یہ بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے. اس پر یہ بحث کی علماء نے کہ یہ غیبت سے زیادہ زنا سے زیادہ اشد کیوں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کو جو زنا سے زیادہ اشد بتایا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ زنا باہی گناہ ہے اور غیبت جاہی گناہ ہے. باہی گناہ کرنے کے بعد انسان کے اندر ندامت اور پشیمانی آتی ہے، اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جب وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق اسے مل جاتی ہے. تو زنا جو ہے وہ باہی گناہ ہے، اور اس میں انسان اپنے کو خطاوار قصوروار سمجھتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اور یہ جاہی گناہ ہے، یعنی جاہ پسندی اس کے اندر ہے، بڑا بننا اس کے اندر ہے، دوسرے کو چھوٹا دکھانا اس کے اندر ہے. تو یہ جاہی گناہ جو ہے، اور جہاں ایک ایسی ہوس اور ہرس ہوتی ہے کہ اس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرا کرتا، بلکہ جتنا اسے بڑھاتا چلا جائے وہ جاہ پسندی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے جاہ پسندی سے منع کیا گیا کہ اپنے کو کسی چیز کا اہل مت سمجھو. یہ جاہ پسندی اپنے اندر سے ختم کرو کہ میری عزت ہو، میرا احترام ہو، مجھے اچھی جگہ پر بٹھایا جائے، میری بات کو سنا جائے، مجھے بڑا پروٹوکول دیا جائے. تو اپنے کو اس کا اہل ہی نہ سمجھو، یہ جاہ پسندی ہے. اور یہ باطنی امراض میں سے ایک خطرناک رذیلہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جاہ پسندی ہو. تو اس لیے یہ زنا سے زیادہ اشد جو ہے یہ غیبت ہے. اب اس کا علاج حضرت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جب کسی کی شکایت زبان سے نکلے، غیبت کیا ہے؟ شکایت ہی تو ہے. جب کسی کی شکایت زبان سے نکلے مجمع میں، تو اسی مجمع میں اس شخص کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے. کہ غیبت زبان سے نکل گئی، اب احساس ہوا کہ بھئی مجھ سے تو غیبت ہو گئی، تو اسی مجمع میں انہی لوگوں کے سامنے سوچے اس کے اندر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی نا. میں نے تو خرابی کو بیان کیا ہے، اس کی خامی کو بیان کیا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہوگی. تو فوراً وہاں پر اس کی اچھائی کو بیان کرنا شروع کر دے کہ فلاں خوبی بھی اس کے اندر ہے، فلاں خوبی بھی اس کے اندر ہے. تو اس کی خوبیاں زیادہ ہیں، خامیاں اس کے اندر کم ہیں، تاکہ اپنی اس قول کا رد اسی مجمع کے اندر کر دے، اسی مجلس کے اندر کر دے، اور اس کی تلافی اسی مجلس کے اندر کر دے. تو یہ تو ایک علاج حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ مجمع میں جس شخص کی غیبت کی ہے اسی مجمع میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دو، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ شخص جو ہے اس کا بدخواہ نہیں ہے بلکہ خیر خواہ ہے، کہ یہ تو اس کی تعریف کر رہا ہے. اب دوسری بات ایک یہاں پر یہ بزرگوں نے بیان کی کہ غیبت، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں حق العبد جو ہے، حق الناس ضائع ہوتا ہے، اور جب تک اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک وہ گناہ معاف بھی نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر دو باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ اگر ہماری غیبت کا اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے، پھر تو بھائی اس سے معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور معافی مانگنے سے آدمی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر معافی مانگ لی تو چھوٹا ہو جاؤں گا. معافی مانگنے سے کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم ہو جاتا ہے. کیونکہ معافی جب آدمی مانگتا ہے تو اپنے کو چھوٹا بنا کے مانگتا ہے، اور اللہ کو یہ چھوٹا بننا پسند ہے، اللہ کو بندے کی بڑائی پسند نہیں ہے. اس سے معافی مانگ لے، دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لے، لیکن اس بوجھ کو آخرت تک لے کے نہ جائے، آخرت تک لے کے نہ جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں چلا تو پھر اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے.
اور کبھی کسی عنوان سے بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا، اس عنوان سے کبھی اپنا معاملہ اس سے صاف کر لے، لیکن یہ نہ بتائے کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ نہ بتائے کہ میں نے تمہاری فلاں غیبت کی ہے، اس سے تکلیف ہوگی، تکلیف سے بھی بچانا چاہیے کہ جب اس کو پتہ ہی نہ چلا تو ایک عام عنوان سے معافی مانگ لے کہ بھائی اللہ کے لیے میرا کہا سنا جو ہے وہ معاف کر دینا، اس طرح سے معافی مانگ لے۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ ام الامراض ہے، بہت سی بیماریوں کو جنم دینے والی ماں ہے۔ اور اسی طرح کسی انسان کی اگر غیبت کی اور وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس گناہ کو کس طرح سے معاف کرائے؟ تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے استغفار کرے، اس کے لیے بلندی مراتب کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، اور اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کی اس ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے اور اس کے حق میں استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، اسے راضی کر دیں گے۔ لیکن اپنی زبان کی بھائی احتیاط ضرور کرنی چاہیے، یہ زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے، اور آج یہ ایک ایسا مرض ہے، ایک عام مرض ہے کہ ہم سوچ کر نہیں بولتے، بس جو زبان میں آتا ہے، جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں وہ کہہ ڈالتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک ہے عام لوگوں کی غیبت، اس سے بھی منع کیا گیا، اور ایک ہے علماء کی غیبت، اور ظاہر ہے کہ علماء کا درجہ تو بہت بلند ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر علماء کی غیبت کر رہا ہے، اور آج یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، بے ادبی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو ہمارے دین کے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، آج ان کے معاملے کے اندر جو ہے وہ غلط زبان استعمال کی جاتی ہے، برے انداز میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ معاشرے کے اندر علماء کا وہ طبقہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اگر اس معاشرے کی وہ خدمت کوئی کر رہا ہے تو وہ علماء اکرام ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، اور ایسی بے لوث خدمت کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی صلہ بھی ہم نہیں دے سکتے جو علماء خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں پہلے فیس دینی پڑتی ہے، کسی وکیل کے پاس جائیں وہ تو مشورے کی بھی فیس لے لیتا ہے، بغیر فیس کے مشورہ بھی نہیں دیتا۔ اور پھر دنیا کے اندر کوئی اتنا انسان کا خیر خواہ نہیں جتنے علماء کرام اس امت کے خیر خواہ ہیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا خدمت خلق کے لیے، اور یہ خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک تو وہ عبادت ہے جو نماز روزہ جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ خدمت خلق اتنی بڑی عبادت ہے کہ خدمت خلق کرنے والا اللہ کے لیے خدمت خلق کرتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے اللہ کو وہ قرض دیتا ہے، اور اس کا صلہ اس کا اللہ ہی اس کو ادا کر سکتا ہے، مخلوق اس کو کوئی صلہ نہیں دے سکتی۔ لیکن اتنا تو کرنا چاہیے کہ کم از کم اپنے محسنوں کی غیبت نہ کرے، کہ جو اپنے محسنوں کی غیبت کرے آپ اندازہ لگائیے اس سے کوئی خیر خواہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی سے آپ نیک گمان قائم نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اگر خیر خواہی نہیں کر سکتے، تو کم از کم بدگمانی تو نہ کرو، کم از کم ان کی بدخواہی تو نہ چاہو، کم از کم برے انداز میں ان کا ذکر تو نہ کرو، انہیں مطعون تو نہ کرو۔ ٹھیک ہے انسانوں کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوتاہی سے بہت بلند ہوتا ہے، اور علماء کرام جس خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ انبیاء کی نیابت کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نیابت کا کام ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں، اس لیے ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور حتی الامکان بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ شیطان انسان کی راہ مارتا ہے کہ جس راستے سے اسے ہدایت مل سکتی ہے، ظاہر علماء کے ذریعے سے مل سکتی ہے، تو انہی کی بدگمانی دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو علماء کے سے بدگمان اگر انسان ہوتا ہے تو دراصل وہ شیطان کے ایجنڈے پر عمل کرتا ہے، کہ شیطان جو ہے وہ رہبر سے دور کرنا چاہتا ہے، اور شیطان کون ہے؟ رہبر نہیں ہے، وہ تو راہزن ہے، وہ تو راہ مارنے والا ہے۔ تو اگر رہبر سے کوئی دور ہو جائے تو پھر منزل کون دکھائے گا اور منزل تک کون پہنچائے گا؟ تو علماء کرام تو ہمارے رہبر ہیں،
اس لیے ان سے لگے لپٹے رہنا چاہیے. اور بالخصوص آج کے اس زمانے میں جب ایمان کا بچانا مشکل ہے، آج ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ایسے حالات کے اندر اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا زیادہ انسان علماء کے ساتھ لگا لپٹا رہے، ان کی قربت میں رہے اور ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ کیفیت یہ ہے کہ آج خود تو علم دین ہم حاصل کرتے نہیں، مسائل ہم پوچھتے نہیں، تو کم از کم اگر علماء کے پاس نیک صحبت کے اندر اگر ہم بیٹھ رہے ہیں، کچھ چند لمحے کے لیے کوئی سوال اگر ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے، وہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، وہاں سے کوئی اچھی بات ہمیں ملتی ہے، اچھا مشورہ ہمیں ملتا ہے. اور وہ خیر خواہ ہیں، وہ کبھی آپ کا نقصان نہیں چاہتے، اور وہ خود کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء جو ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے انہوں نے علم دین حاصل کر لیا. تو یاد رکھیے کہ علم دین حاصل کرنا یہ اتنی بڑی صلاحیت کا کام ہے کہ دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر اگر صلاحیت کی ضرورت ہے وہ علم دین کے حاصل کرنے میں ہے. تو جن کے اندر اتنی بڑی صلاحیت موجود ہے کہ جنہوں نے علم دین کو حاصل کیا، جو دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر صلاحیت کو چاہتی ہے، تو پھر دنیا کے کام تو ان کے لیے معمولی بات ہے. وہ دنیا کا کام عام لوگوں سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایسی رغبت پیدا کر دی ہے فکر آخرت کی اور لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کی کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. تو پھر ایسے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے اور حتی الامکان غیبت سے بچنا چاہیے. کبھی اپنے محسنین کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اپنے محسن کی ناقدری کرتا ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہو یا وہ معاشرہ ہو، تو پھر وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا. ہمیشہ اپنے محسنین کی قدردانی ہونی چاہیے، کبھی اپنے محسنین کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. اور علماء کا طبقہ جو خدمت خلق میں لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کسی مسجد میں کوئی 1 منٹ بھی نماز لیٹ ہوتی ہے؟ کسی کا نکاح کبھی لیٹ ہوا؟ کسی کی نماز جنازہ کبھی لیٹ ہوئی؟ وہ اپنے کام پر اتنے پختہ کہ دنیا کے ہر کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. کتنا بڑا نظام ہے یہ چل رہا ہے. کبھی انسان اگر سوچے کہ کتنا بڑا نظام ہے اور کتنے لوگ اس نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نظام کے ساتھ ہماری زندگیاں چل رہی ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، ہر کام اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے دل سے قدر ہونی چاہیے اور کبھی زبان سے کوئی غیبت کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے محسنین کی ناقدری کرنا اپنے کو خیر و برکات سے محروم کر دیتا ہے. اور ہم تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ایسے کاموں کو اختیار کریں کہ جس سے خیر و برکت ہماری زندگی کے اندر آئے. آج تو لوگ رونا روتے جی برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. آج بے برکتی کا رونا ہے، اور اس بے برکتی میں بہت بڑا جو دخل ہے وہ ہماری زبان کی بے احتیاطی کا ہے. زبان کی بے احتیاطی، کہ یہ زبان کی بے احتیاطی جہاں انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے، یہ زبان کی بے احتیاطی انسان کو رزق سے محروم کر دیتی ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، وہ رزق آ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے وہ رزق واپس چلا جاتا ہے زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے. اس لیے بھائی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت بڑی بات فرمائی کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. ایک فرمایا کہ 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اور ایک یہ 32 دانتوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے، ان 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. کون ضامن بن رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم 2 چیزوں کی ضمانت دے دیں، ہم اس پر کوشش کریں، محنت کریں، واللہ آپ کی ضمانت تو سچی ہے. آپ سے بڑھ کے کون ضامن ہو سکتا ہے؟ آپ کی ضمانت تو سچی ضمانت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ کچھ عشق و محبت کا کچھ اظہار تو کریں، اور ہم ان امانتوں کی حفاظت تو کریں. زبان بھی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے.
اس لیے زیادہ بولنے کی اگر عادت ہے تو بھائی اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کرے، کثرت ذکر کی عادت ڈالے، درود پاک کی عادت ڈالے، کثرت استغفار کی عادت ڈالے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رکھے، بس یہ زبان جو ہے قابو میں آ جائے گی۔ اور پھر ذکر کے بے شمار فائدے ہیں، اس ذکر کے انوار دل کے اندر آئیں گے، دل کے اندر ایک نور اور روشنی آئے گی، دل کے اندر ایک نرمی آئے گی، عاجزی انکساری آئے گی، روح کے اندر قوت آئے گی، نیکی کا کرنا آسان ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ اور اگر اس زبان کو چر چلاتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دل میں اندھیرا ہوگا، روح ہماری کمزور ہوگی، نفسانیت اور شیطانیت ہم پہ غالب ہوگی، پھر نفس و شیطان جو چاہیں گے ہم سے کرا لیں گے۔ اس لیے بھائی غیبت سے بچنا چاہیے، کثرت کلام سے بچنا چاہیے، اور اس زبان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت پر ہمیں ضمانت دی جنت کی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے محبوب کا ہر قول سچا بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم۔